ادیبوں کی معذوری کا علاج دریافت ہو گیا۔ انتظار حسین۔ ممتاز مفتی صاحب کے پاس مال ہے نایاب، پر گاہک ہیں اکثر بے خبر۔ دنیائے ادب میں پنڈی سے باہر کم ادیبوں کو یہ پتہ ہے کہ اب مفتی صاحب افسانے اور ناول سے گزر کر ہومیوپیتھی میں بھی قدم رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ جس طرح احسان BA نے کالم نگاری ترک کر کے ساری توجہ ہومیوپیتھی پر مرکوز کر دی ہے، بس اسی طرح مفتی صاحب بھی افسانے سے گزر کر اپنی ساری توجہ ہومیوپیتھی پر صرف کریں۔ اس میں خلق خدا کا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی افسانہ نگاری بے فائدہ ہے، مگر اس سے تو ہم بہت فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اب ان کی ہومیوپیتھی سے فائدہ اٹھانے کو جی چاہتا ہے، مگر آج ہم نے منصور قیصر کے کالم میں ایک ایسی خبر پڑھی ہے کہ ہم اپنی اس خواہش کے سلسلے میں تھوڑے محتاط ہو گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک ایسی بیماری دریافت کی ہے جو صرف ادیبوں کو ہوتی ہے۔ اس بیماری کا نام انہوں نے رائٹرز کریمپ بتایا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ساتھ والی انگلی کے ساتھ مل کر قلم نہیں تھام سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادیب لکھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ یہی بیماری ان دنوں منصور قیصر کو لاحق ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب نے اس دعوے کے ساتھ اس معذور مریض کا علاج شروع کیا کہ ایک خوراک میں نہیں تو 2 خوراکوں میں ضرور انگوٹھا ساتھ والی انگلی کے ساتھ مل کر قلم پکڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اندیشہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کا علاج کارگر ہوگا اور منصور قیصر پھر لکھنا شروع کر دیں گے۔ مفتی صاحب نے ادیبوں کے اس مرض کا علاج مفت کرنے کی ٹھانی ہے۔ مفتی صاحب نے ادب اور ادیبوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے یہ کام شروع کیا ہے، مگر انہوں نے شاید سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ ان کے علاج سے ادب کو کتنا فائدہ پہنچے گا اور ادب کا کتنا بھلا ہوگا۔ خیر، ادیب کے فائدے نقصان کو چھوڑیے، ذرا یہ سوچئے کہ انہی دنوں معذور ادیبوں کا فنڈ قائم ہوا ہے اور اکیڈمی آف لیٹرز نے معذور ادیبوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عین اسی وقت مفتی صاحب کو یہ خیال آیا کہ جو ادیب لکھنے سے معذور ہو چکے ہیں ان کا علاج کیا جائے۔ بھلا اب وہ لکھ کر کیا کمائیں گے؟ اب تو نہ لکھنے میں ہی فائدے کی صورت ہے۔ چلو، مفتی صاحب نے اپنا علاج تو کر ہی لیا۔ ہم بھی حیران تھے کہ مفتی صاحب کے پاس کون سی دارو ہے کہ ان کا قلم آج بھی اس طرح فراٹے بھر رہا ہے جیسے زمانے جوانی میں 40 عیسوی کے آس پاس فراٹے بھرتا تھا۔ اس زمانے کے کتنے لکھنے والے ایسے ہیں جو رائٹرز کریمپ کے عارضے سے بچے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس مرض کی تشخیص کا حق تو مفتی صاحب کو پہنچتا ہے، مگر اٹکل سے ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ مردوں میں یہ مرض بڑھاپے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا کسی اعلیٰ ملازمت کی وجہ سے۔ خاتون لکھنے والیوں کو یہ موذی مرض عین عالم جوانی میں اس وقت لگتا ہے جب ان کے ہاتھ پیلے ہوتے ہیں۔ البتہ نسوانی ناول لکھنے والی خواتین اس مرض سے محفوظ رہتی ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ادیباؤں کے علاج پر زیادہ توجہ دیں۔ ویسے ہمارے کہنے کی تو ضرورت نہیں، مفتی صاحب خود سمجھدار ہومیوپیتھ ہیں اور غالباً بعض لکھنے والیوں کے رائٹرز کریمپ کا علاج کر چکے ہیں۔ یہاں روئے سخن محترمہ بانو قدسیہ کی طرف نہیں، ان کے قلم نے تو ہاتھ پیلے ہونے کے بعد ہی جولانیاں بھرنی شروع کی تھیں اور مستقل جولانیاں بھر رہا ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ البتہ اشفاق احمد کا کیس عجب ہے۔ ویسے تو ان کا انگوٹھا اور ساری انگلیاں ٹھیک کام کرتی ہیں اور قلم خوب فراٹے بھرتا ہے، مگر ٹی وی اور ریڈیو میں جولانیاں دکھانے کے بعد افسانے کی طرف آتا ہے تو انگوٹھا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اب یہ تو مفتی صاحب ہی تشخیص کر کے بتائیں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ خیر، مفتی صاحب کا یہ ادب پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مرض کا پتہ چلایا ہے جس نے ہمارے بہت سے ادیبوں کو کھا لیا ہے۔ رائٹرز کریمپ واقعی بڑی موذی بیماری ہے، لیکن کیا بہت لکھنا اور لکھے چلے جانا کوئی صحت مندی کی علامت ہے؟ مفتی صاحب کی ہومیوپیتھی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟